فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال۔ میرے ساتھ آج بھی موجود ہیں پہلے کی طرح جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا عنوان ہے ماہ محرم کی فضیلت۔ چونکہ محرم کا مہینہ آ چکا ہے اور اس مہینے کی آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت ہے اور مختلف ایام کی، مختلف مہینوں کی، تو محرم کی بھی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی احادیث وارد ہیں اور اس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ شیخ فرمائیے گا کہ محرم کا آغاز ہو چکا الحمدللہ، تو اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم وہ مہینہ ہے کہ جو ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے ساتھ بے شمار واقعات اور بے شمار حادثات بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ اور اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، تقدس والے ہیں، احترام والے ہیں۔ حرمت کا مطلب عزت اور تقدس، یعنی وہ حرام سے تو نہیں جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں؟ ہاں نہیں، حرام اس اعتبار سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو چیز حرام ہوتی ہے وہ بھی اس لیے حرام ہوتی ہے کہ وہ مثلا بسا اوقات اس کے احترام کی وجہ سے اس کو حرام کر دیا جاتا ہے، جیسے ایک انسان کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، تو یہ حرمت سے ہے، تقدس سے ہے، احترام سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے ہیں، اور ان کا احترام کا تقاضا یہ ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہینے ہر اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، ہر مہینے میں ہمیں ان مہینوں کے اندر جو ہے پہلے سے زیادہ عبادت کرنی ہے، ان 4 مہینوں میں، اور اپنے آپ کو محرمات سے اور ان چیزوں سے جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہوں نے فرمایا کہ اس میں قتال بھی حتیٰ کہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ، دوسری جگہ قرآن مجید کی آیت ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہ ویسے تو جہاد فرض ہے، جہاد آپ کریں، لیکن ان مہینوں کے اندر آپ یہ جہاد اور قتال بھی آپ روک دیں گے۔ تو یہ وہ مہینے ہیں کہ ان کی حرمت اور ان کا تقدس دور جاہلیت کے اندر بھی موجود تھا، اور اہل عرب جو ہیں ان مہینوں کا باقاعدہ احترام کرتے تھے۔ خاص طور پہ حج کے دنوں میں یہ جو 3 مہینے جو ہیں یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ رجب جو ہے وہ ذرا الگ ہے۔ تو یہ 3 مہینے اس لیے ملے ہوئے ہیں، حرمت والے ہیں، کیونکہ ان مہینوں میں حجاج کرام نے حج کے لیے آنا ہوتا تھا، تو پہلے سے وہ سفر شروع کر دیتے۔ لمبا سفر ہوتا تھا، اس وقت پیدل سفر کرتے تھے، یا اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، یا گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا۔ تو ان مہینوں میں وہ حج کے لیے آتے اور پھر انہی مہینوں کے اندر وہ اپنے وطن کو واپس چلے جاتے تھے۔ تو چونکہ اہل عرب بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، تقدس کرتے تھے، تو وہ اپنی باہمی لڑائیاں بھی بند کر دیتے، لڑائی اور اس کے علاوہ جو ان کے آپس میں جنگیں چل رہی ہوتی ان کو بھی بند کر دیتے۔ پھر ان میں ایک یہ تھا کہ وہ عموماً قافلوں کو اور مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو ان مہینوں کے تقدس کی وجہ سے پھر وہ قافلوں کو بھی نہیں لوٹا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ صرف اسلام نہیں بلکہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کا تقدس اور ان کا احترام اور ان کی عزت باقی تھی، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک جو مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، اسی لیے اس کو کہا ہی محرم گیا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے اہل علم میں ایک ویسے چیز غلط پائی جاتی تھی کہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ جب ان کا دل ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ جھگڑا کریں اور جنگ کریں تو وہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے اور کوئی دوسرا مہینہ پہلے لے آتے، اور بعد میں پھر کہتے جی یہ محرم
آگے چلا گیا ہے اور اس کی جگہ پہ فلاں مہینہ آ گیا ہے، چاہ کہ ہماری جنگ جو ہے وہ جاری رہے۔ لیکن ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا یا ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، اس کو وہ بھی برا سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ، آپ نے اس میں کہا کہ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کا جو پس منظر ہے یا جو وجہ ہے ان کی حرمت کی، جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حجاج جاتے تھے اور پھر واپس انہوں نے آنا ہوتا تھا۔ تو اچھا، اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کا جو حکم جس وجہ سے آیا ہوتا ہے، تو وہ وجہ اگر ختم بھی ہو جائے تو وہ حکم باقی رہتا ہے۔ جی، اگر حکم شریعت نے ختم نہ کیا ہو تو وہ باقی رہتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اہل علم یا دانشور حضرات وہ بتاتے ہیں، ہمیں بہت سارے شرعی مسائل کے بارے میں کہتے ہیں، وہ تو اس وقت کی بات ہے، وہ تو عربوں کا معاملہ تھا، وہ تو ان کی ثقافت کا مسئلہ تھا، پردہ تو اس لیے نازل ہوا تھا کہ وہاں کے ان کے رواج کی بات تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شریعت کا کوئی حکم ہے وہ باقی رہتا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ وجہ کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں کہ وجہ ختم ہوگی تو وہ حکم بھی ختم ہو گیا۔ جی، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ یہ باقاعدہ فقہ کا ایک اصول بھی پایا جاتا ہے کہ الحکم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ حکم جو ہے وہ لفظ کے عموم کے ساتھ جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے، نہ کہ کسی سبب کے ساتھ۔ اگرچہ سبب پایا بھی جا سکتا ہے لیکن وہ حکم اس سبب کے ساتھ متعلق نہیں رہتا ہے کہ اگر سبب ختم ہو جائے تو حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ تو حکم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اچھا، آپ نے گفتگو میں ایک بات فرمائی کہ ان حرمت والے مہینوں میں قتال بھی منع ہے، یعنی جہاد بھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان حرمت کے مہینوں میں آپ کا دشمن آپ پہ حملہ کر دے، وہ خیال نہ کرے اور حملہ کر دے، تو پھر کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہل آپ نے نہیں کرنی ہے، آغاز آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا زیادہ فوکس جو ہے وہ عبادات کی طرف، اذکار کی طرف، تلاوت قرآن مجید کی طرف اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ بھی تقرب کا ایک ذریعہ ہے لیکن اس میں انسان جو ہے زیادہ الجھ جاتا ہے اور کئی چیزیں جو ہیں وہ انسان کی رہ جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں کفار، تو پھر آپ آگے سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں، جس طرح کہ اسی آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ اگر وہ جتھا بنا کر، گروہ بنا کر اور ایک بڑا لشکر لے کر آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، تو پھر آپ جو ہیں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں اور آپ آگے سے ان کا حملہ جو ہے اس کو روکیں۔ درست ہے۔ اچھا، میں بہت ساری چیزیں عموماً جب پڑھتا ہوں یا سنتا رہتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو جاہلیت میں موجود تھیں آج بھی وہ نام بدل کے یا کچھ اسالیب بدل کے آج بھی موجود رہتی ہیں، وہ مزاج بھی باقی ہیں، وہ عادات بھی باقی ہیں۔ اب یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ عرب یہ کرتے تھے کہ وہ مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے، جی، آج بھی ہم دیکھیں نا ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کی گنجائشیں ہم نکالتے ہیں۔ یعنی ہمارے مختلف نظام ہے، ایون کہ ہمارا جو بینکاری کا نظام ہے، یہاں ہم وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کو آگے پیچھے کر کے۔ اس طرح بعض ہماری فقہیں جو ہیں ان میں باقاعدہ جو ہے وہ اس طرح کی پریکٹس ہے کہ آپ اس کو ذرا گھما کے لے آئیں، یعنی وہ جس کو آپ کہتے ہیں الٹے ہاتھ سے کان پکڑنے، تو وہ یعنی یہ آج بھی موجود ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا، یہ تو تھی محرم کی فضیلت کی بات، ہم نے سنا ہے کہ اس کی فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ یہ سال کا آغاز ہے، یعنی ہمارے سال کا آغاز جو ہے وہ جنوری سے نہیں ہوتا بلکہ محرم سے ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اسلامی نام رکھ لیتے ہیں، لیکن ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارے تہوار اور ہمارے خوشی منانے کے سارے طریقے وہی ہیں جو مغربی تہذیب کے اندر ہیں اور مغربی ثقافت کے اندر ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے مسلمانوں کو آپ مسجد میں جا کر لوگوں سے پوچھیں جی ہمارا جو سال کا پہلا مہینہ عربی ہے وہ کون سا ہے، تو کسی کو نہیں پتہ ہوگا، حتیٰ کہ آپ ان سے نام سنیں، محرم، صفر، ربیع الاول جتنے مہینے ہیں 12 ان کو نام نہیں آئیں گے۔ لیکن ادھر سے انگریزی مہینے جب آپ دیکھیں گے تو وہ فرفر آپ کو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی سنا دے گا، اور پھر ہم اپنا سال بھی وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ لوگ شروع کرتے ہیں، تقریبات کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو میں ایک یہ بات بتا دوں کہ جب ہم تہوار ان کا لیں گے تو ہمارے اندر لازمی طور پر وہ قباحتیں اور وہ برائیاں وہ ساری کی ساری آ جائیں گی جو کہ ان کے اندر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رات کو 12 بجتے ہیں، نیو ایئر نائٹ کے نام پہ ہول گپاڑا ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، اور پھر
ایسا شور بدتمیزی جو ہے وہ برپا کیا جاتا ہے کہ جو کسی مسلمان کے لائق شرعی نہیں اعتبار سے ہے ممنوع اور شیان شان نہیں ہے۔ تو بے شمار اس میں غیر شرعی اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں، بہت ساری شراب و کباب کی محفلیں جو ہیں وہ جمتی ہیں، اور ایسی اللہ کی نافرمانی اور معصیت جو ہے وہ سر انجام دی جاتی ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ اسلامی طریقے پہ ہم اس تہوار کو منا رہے ہیں اور یہ اسلامی تہوار ہے۔ تو جب ہم نے اپنے سال کا آغاز انگریز اور یورپ اور کفار اور یہود و نصارہ کے مطابق یکم جنوری کو جب ہم نے کیا تو پھر ہمارے اندر وہ ساری قباحتیں آ گئیں جو کہ وہاں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے برعکس اسلامی تہوار یا اسلامی مہینے کا آغاز یا اسلامی مہینے کا اختتام یا سال کا آغاز اور سال کا اختتام، شریعت نے ہمیں ہر چیز بتلا دی ہے۔ ہماری اپنی ثقافت ہے، اپنی تہذیب ہے، ہم نے اس کے مطابق خوشی کو منانا ہے، اسی کے مطابق غمی کو منانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مہینے کا آغاز ہوتا تھا تو ایون کہ جب آپ محرم کا آغاز ہو رہا ہے، یہ مہینے کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سال کا بھی آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے اور اس کے لیے دعا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ یہ جو چاند ہمارے اوپر، یعنی نیا مہینہ جو شروع ہو رہا ہے، چاند جس کا چڑھ آیا ہے، اس کو ہمارے اوپر امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جو ہے یا اللہ اس کو چڑھا اور اس مہینے کا آغاز کر۔ اور آگے پھر ربی و ربک اللہ، چاند کو خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ تو گویا کہ اظہار تشکر کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اپنے سال کا آغاز کرتے تھے۔ اور جب کوئی مہینہ ختم ہوتا تھا تو اس وقت بھی اللہ کے نبی ایک دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اذھب بشہر کذا وجاء بشہر کذا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس مہینے کو لا رہا ہے اور اس مہینے کو لے جا رہا ہے۔ تو گویا کہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اپنے سال کا آغاز کرنا ہے اور جب بھی آپ کے سال کے اندر تبدیلی آ جائے، آپ کی زندگی کا ایک سال بڑھ جائے، تو آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک سال ختم ہو کر دوسرا سال ہوتا ہے تو ہم بڑا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، جی میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، میں 40 سال کا ہو گیا ہوں۔ حالانکہ اس کو اس انداز میں سوچنے کی بجائے اگر ہم یہ سوچیں کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، 40 سال کم ہو گئے ہیں، 50 سال کم ہو گئے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں کہ ہم نے ایک سال اور دیکھ لیا ہے، ہاں جی ہم نے ایک سال اور دیکھ لیا ہے، حالانکہ ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا کم ہو گیا ہے، ایک سال ہمارا موت کے ختم ہو قریب گیا چلے ہے، گئے، موت کے قریب ہو گئے ہیں، قبر کے قریب ہو گئے ہیں۔ تو جب انسان اس انداز میں سوچتا ہے پھر اس کو اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ اپنے پچھلے سال کا جائزہ لیتا ہے کہ پچھلے سال کے اندر میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، اور اگلے سال کے بارے میں وہ پلاننگ کرتا ہے کہ اگر میں اللہ رب العزت کی پچھلے سال میں اطاعت کم کرتا رہا ہوں تو اگلے سال میں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے زیادہ سے زیادہ افعال جو ہے وہ سر انجام دینے ہیں اور اپنے آپ کو برائی سے زیادہ بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ صرف سوچ کا فرق ہے، جب ہماری سوچ کے اندر فرق آ جائے گا تو ہمارے پورے جسم کے اندر، ہمارے طرز عمل کے اندر فرق آ جائے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو پھر ہم 40 سال کے زام کے اندر اور 40 سال کے تکبر اور فخر کے اندر آ کر ہم اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کریں گے۔ اور اگر ہماری سوچ یہ بنے گی کہ جی میرے 40 سال کم ہو گئے ہیں، پھر ہمارے اندر عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کا فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی ہم موت کے اور احتساب اور حساب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قریب ہوتے جا رہے ہیں بے شک۔ یہ فرمائیے گا کہ محرم کی فضیلت کا آپ نے بتایا، اس میں روزے رکھنا، ایک تو یہ نا کہ عاشوراء کا روزہ ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں فرمائیے گا، اور بالعموم سارے مہینے کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں بھی کوئی احادیث ہیں؟ جی، پورے مہینے کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، اور اس کا نمبر ہے 1136۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد افضل ترین جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہیں۔ تو یہ حدیث عمومی ہے، اس میں عاشوراء کا یا کسی تاریخ کا کوئی روزہ متعین نہیں ہے۔ اس حدیث کے مطابق اگر آپ پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھتے ہیں، مہینے کی ابتدا میں رکھ لیتے ہیں، اختتام پہ رکھ لیتے ہیں، ایام بیض کے رکھ لیتے ہیں، یا سوموار اور جمعرات کے رکھ لیتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی رکھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد جو افضل ترین روزے ہیں اس حدیث کے مطابق آپ وہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک روزہ ایسا ہے
جو کہ 10 محرم کا ہے، اور اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پہ جو تاکید کے ساتھ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو اس وقت اہل مکہ بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ تو تاریخ سے ہمیں نہیں مل سکا کہ اہل مکہ روزہ کیوں رکھا کرتے تھے، لیکن بعض اہل علم نے، بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ شاید کہ دین ابراہیمی کی جو باقیات اور جو چیزیں اہل مکہ کے پاس موجود تھیں، جیسے حج یا اس طرح نیک اعمال، وہ سارے اعمال ان کے اندر یہ چیز بھی شاید موجود ہو، لیکن اس کا کوئی ریفرنس نہیں کہیں سے مل سکا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں چونکہ یہود آباد تھے، وہاں یہود کے قبائل آباد تھے، تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے پوچھا، جی آپ لوگ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے 10 محرم کو ہمیں فرعون سے نجات دی تھی اور ہم اس خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں تمہاری نسبت، کیونکہ تم نے تو اپنے دین کو بگاڑ دیا ہے، تم دین موسوی کے اوپر موجود ہی نہیں ہو۔ صحیح بات تو یہ ہے، تو ہم چونکہ ان کے اصل حقدار ہیں اور ہم ان کے وہ جو حقائق اور جو شرائع اللہ رب العزت نے ان کو دیے تھے وہ قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر موجود ہیں، تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ صحابہ کو یہ دیگر لوگوں کو نہیں کہتے تھے۔ مکہ میں صرف اہل مکہ کے طرز عمل کو دیکھ کر آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ میں گئے تو یہود کو دیکھ کر جب آپ نے دیکھا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نجات کی وجہ سے، اس آزادی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی عطا فرمائی، اس آزادی کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا جی ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور باقاعدہ آپ نے صحابہ کرام کو اس کی تاکید بھی کی، بلکہ اہل علم تو کہتے ہیں کہ آپ نے وہ روزہ ان کے اوپر فرض اور واجب کر دیا۔ آپ نے مدینہ کی بستیوں میں لوگوں کو بھیجا اور جا کر کہا کہ 10 محرم کا سارے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھا کریں، اور بہت ساری روایات ایسی بھی موجود ہیں جن میں یہ مروی ہے کہ خواتین کہتی ہیں جی ہم خواتین بھی روزے رکھا کرتی تھیں، حتیٰ کہ بچے بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ روزہ اس وقت تک فرض کا درجہ اس کا تھا جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہو گئے۔ تو جب رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے فرض کر دیا تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اب جو چاہتا ہے وہ یہ روزہ رکھ لیا کرے اور جو چاہتا ہے وہ روزہ نہ رکھا کرے۔ تو گویا کہ اس کو فرض سے آپ نے نفل کی طرف منتقل کر دیا کہ فرض روزے صرف رمضان کے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جتنے روزے ہیں وہ سارے کے سارے نفل روزہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شیخ یہ بتائیے گا کہ اس روزے کی فضیلت جو اور پس منظر جو آپ نے بتایا ہے خاص طور پہ یوم عاشوراء کا، تو آپ تو بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کو جو آزادی ملی تھی فرعون سے اس کے ساتھ ہے۔ جی جی، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا تعلق ہم تو پورے مہینے کو اور خاص طور پہ یہ 10 دن ہیں، اور پھر خاص طور پہ جو یوم عاشور ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کا براہ راست تعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، تو روزے کا تعلق کہیں سیدنا حسین سے تو نہیں بنتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی نعیم صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک خاص گروہ ہے جس نے ماہ محرم کے فضائل کو بھی اور اس کے اندر موجود روزوں کو بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ حالانکہ تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی، جس طرح میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی مکہ میں بھی روزہ رکھتے تھے اور مدینہ میں بھی جا کر یہود کو دیکھ کر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ جب یہ روزہ رکھا جا رہا تھا اس وقت شاید سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو بعد میں جا کر ہوئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس مہینے میں ہوئی ہے، اور اس مہینے کے ساتھ میں نے شروع میں بتلایا کہ بے شمار واقعات اور حوادث اور بے شمار فضائل بھی بہت سارے اس مہینے کے ساتھ منسلک ہیں، جن میں سے کچھ تو احادیث صحیح ہیں اور بے شمار احادیث ضعیف بھی ہیں۔ مثلا میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی 10 محرم کو پیدا کیا اور پھر جہنم کو بھی 10 محرم کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 10 محرم کو جنت میں بھیجا، اور جب ان کی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو توبہ قبول کی وہ بھی 10 محرم کو ہوئی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو جب وہ طوفان سے نجات ملی وہ بھی 10 محرم کو تھی۔ تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے، ایک جگہ پہ میں دیکھ رہا تھا کوئی تقریباً 20 کے قریب چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری روایات ضعیف ہیں۔
صرف ایک صحیح روایت جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی نجات کے حوالے سے جو یوم عاشور کے روزے کے حوالے سے ہے، یہ روایات ٹھیک ہیں، کیونکہ یہ روزہ تو اللہ کے نبی نے بھی رکھا ہے. تو جب یہ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سچی اور حقیقی بات تھی جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے خود بھی رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا. یعنی نہ اس روزے کا تعلق اور نہ ہی اس مہینے کی حرمت کا تعلق جی سیدنا حسین کی شہادت سے منسلک نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، بلکہ دور جاہلیت سے چلا آ رہا ہے. دور جاہلیت میں بھی ایسا تھا اور اللہ کے نبی نے پھر اسلام نے بھی اس کی فضیلت اور حرمت کو باقی رکھا. باقی اتفاق سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہو گئی. تو جن لوگوں نے اس کو منسلک کیا ہے انہوں نے صرف اپنے خاص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ روزہ جو عاشور کا روزہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص یعنی عام طور پہ 9 اور 10 رکھا جاتا ہے یا 10 اور 11 رکھا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے 9 اور 10 یا 10 اور 11 رکھنے کی؟ اور یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص صرف 10 کا رکھ لے تو کیا اس پہ گناہ کی بات ہے یا روزے کی فضیلت میں کوئی کمی کی بات ہے؟ جی، یہ روزہ بہت عظیم ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، 1162 اس کا نمبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ ایک جو روزہ ہے یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ ملا کے کیوں رکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے روزے کو دیکھ کر روزہ تو رکھنا شروع کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل تھا کہ آپ ہمیشہ ہر معاملے میں یہود کی مخالفت کیا کرتے تھے. تو جب آپ نے 1 سال رکھ لیا، اب اگلے سال آپ نے سوچا کہ مطلب کئی سال بلکہ رکھتے چلے گئے، وفات سے 1 سال پہلے تک آپ یہ روزہ رکھتے چلے گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو پھر یہودیوں کی موافقت ہو جائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر معمولات کے مطابق جس طرح وہ یہودیوں کے ہر معاملے میں مخالفت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو ہم انشاءاللہ 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ انشاءاللہ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ، کہ اگلے سال ہم انشاءاللہ 9 تاریخ کا یعنی 9 محرم کا روزہ رکھیں گے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور محرم سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وفات پا گئے تھے. تو چونکہ وہ اللہ کے نبی کہہ گئے تھے لیکن عمل نہیں ہو سکا، اس لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ ہے کہ 9 کے ساتھ 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھا جائے تاکہ اللہ کے نبی کی اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے جس میں آپ نے 9 کا روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا. اور دوسرا جو اصل روزہ ہے وہ تو رکھنا ہی چاہیے جس وجہ سے رکھا جا رہا تھا، تو اصل پہ بھی عمل ہو جائے، مخالفت بھی ہو جائے ان کی اور حدیث پہ بھی عمل ہو جائے، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جشن آزادی تھی اس کے ساتھ ایک مطابقت بھی ہو جائے. اور ابن عباس ایک روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے، وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں صوموا قبلہ یوما و بعدہ یوما، کہ تم اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھ لو، یعنی 10 کے ساتھ 9 کو ملا لو یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لو. تو ان روایات کو دیکھ کر سیدنا یہ ابن حجر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ، ان دونوں نے کہا ہے کہ اس روزے کے 3 مرتبے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے ادنا مرتبہ یہ ہے کہ آپ صرف 10 کا روزہ رکھیں. یہ ادنا اس لیے ہے کہ اس میں آپ نے روزہ تو رکھ لیا لیکن وہ مخالفت نہیں کی جو اللہ کے نبی چاہتے تھے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ 9 اور 10 کا رکھ لیں، یعنی یہ تھوڑا سا اعلیٰ درجہ ہے. اور تیسرا درجہ یا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ 3 روزے رکھیں، 9 کا بھی رکھیں، 10 کا بھی رکھیں اور 11 کا بھی رکھیں، تاکہ اللہ کے نبی کی حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور اسی طرح یہودیوں کی مخالفت بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص یعنی کسی وجہ سے ساتھ ملا نہیں سکتا، صرف 10 کا رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فضیلت تو جی، اگر کوئی صرف 10 کا رکھ لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کو فضیلت اور ثواب ملے گا، لیکن وہ ادنا درجے میں آ کر اس کو ثواب ملے گا. ٹھیک. اچھا، آپ نے بات کی کہ یہ روزہ جو ہے اس کے پس منظر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب آزادی ملی تو آزادی کی خوشی کے طور پہ انہوں نے روزہ رکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موافقت میں یہ روزہ رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جشن منانے کا جو طریقہ ہے اور خاص طور پہ آزادی کا ہمارا یہ ابھی گزرا ہے، تو اس میں باجوں کے ساتھ
اور ون ویلنگ کے ساتھ، مطلب یہ کیسے جشن منانا چاہیے؟ جی یہ نعیم بھائی بڑا المیہ ہے کہ اصل میں ہم نے انگریز کو دیکھ کر ہم آزاد نہیں ہیں، ہم فکری اعتبار سے ذہنی اعتبار سے غلام ہیں. ہم ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے آقا کرتے ہیں، بے شک وہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں. آزادی منانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ باجے بجائیں، آپ اونچی آواز سے ڈیک جو ہے وہ گلی میں لگا دیں اور پورے محلے کو آپ تنگ کریں، آپ ون ویلنگ کرتے ہوئے اپنی بھی جان ضائع کریں اور کسی دوسرے کی بھی جان کو ضائع کریں، یا پھر بھنگڑے ڈالیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر مخلوط، یہ ہمارے پاکستان میں مخلوط جو یہ مخلوط ڈانس اور اسی طرح مخلوط محفلیں جمانا، یہ ساری چیزیں یہ ہماری ثقافت نہیں ہے. ہماری ثقافت یہ ہے کہ ہم خوشی منائیں. اسلام خوشی کے مخالف نہیں ہے، خوشی منائیں، لیکن خوشی کو اس انداز میں منائیں جس طرح کہ اللہ کے نبی یا شریعت سے ثابت ہے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے آزادی دی، اور یہ آزادی واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی دی ہے. پاکستان ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر اور دیگر ان ممالک کے اندر جہاں پر اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور گائے ذبح کرنے پر مسلمان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، بلکہ شک کی بنیاد پر ذبح کر دیا جاتا ہے، تو ہم لوگ جو ہیں پاکستان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا انعام سمجھتے ہیں. تو جب اللہ کی طرف سے انعام اور نعمت ملتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. اسلام خوشی منانے سے نہیں روکتا، لیکن ویسے منائیں جیسے شریعت ہمیں کہتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے خوشی منائی؟ آپ نے روزہ رکھ کے خوشی منائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن روزہ رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ اللہ کے نبی سوموار والے دن پیدا ہوئے اور آپ نے کہا جی میں وہ خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ میں روزہ رکھتا ہوں. تو اسلام کے مطابق خوشی یہ ہے کہ آپ سجدہ شکر بجا لائیں، آپ نوافل ادا کریں، آپ سارا دن ملک کی سلامتی، اپنے وطن کی سلامتی اور دیگر جو اپنے اہل و عیال کی سلامتی، یہ استحکام اور امن، یہ ساری چیزیں، پھر وباؤں کی جو آج کل جیسے کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے، اس طرح کی مصیبتوں سے سلامتی کی یہ دعائیں کریں. یہ ہے اصل جشن جو اسلامی طریقے کے مطابق ہے. میں 15 اگست کے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بچہ جو ہے اس نے گھر کے اندر زور سے باجا بجایا. اب وہ ایک 4 سال کا اس کا جو کزن تھا وہ سویا ہوا تھا. اب اس باجے کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہ آواز سن کر وہ بچہ چیخے مارتا ہوا اٹھا اور والدین کے سنبھالتے جو ہے نا وہ وہیں پہ ان کے ہاتھوں کے اندر ہی دم توڑ گیا، یعنی فوت ہو گیا. تو یہ آپ دیکھتے ہیں بے شمار ہمارے یہاں ایسے ہی ہے. مطلب آپ جب سڑک پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا تو بچے پیدل چل رہے ہیں تو بچے کان کے قریب آ کے شرارت سے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس آ کر ان کے کانوں میں آ کر کرنا مقصد ہے. یعنی تو اتفاق سے وہ 14 اگست کو جمعہ بھی تھا، میں جمعہ پڑھا رہا تھا، تو باہر سے وہ باجوں والے جب گزرتے تھے تو اندر کوئی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی. تو یہ اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جب خوشی منانی ہے تو ہم اسلامی طریقے سے منائیں، جس میں ہم اللہ کے بھی تابع دار اور فرما بردار اور متقرب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اور ہماری خوشی جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے. ایسی خوشی جو دوسروں کو تکلیف کا ذریعہ بنے، جو مسلمان بھائیوں کو اذیت دینے کا ذریعہ بنے، وہ خوشی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. شیخ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جو محرم کی فضیلت پر تھا، اور جس میں ہم نے بات کی کہ محرم کا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، اور اس کے جو روزے ہیں وہ رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق افضل ترین روزے ہیں. اور پھر ان روزوں میں سے جو عاشور کا روزہ ہے اور اس کے ساتھ 9 اور 10 ملا کے، تو اس کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ اس کی فضیلت ہے. اور پھر اس مہینے کا جو تعلق ہے، جو اس کا پس منظر ہے، وہ اس کا کسی حادثے سے تعلق نہیں ہے، اس کی حرمت کا تعلق کسی حادثے سے نہیں ہے، بلکہ یہ حادثات سے پہلے سے اس کی حرمت قائم ہے. اور اس کے روزہ رکھنے کا جو تعلق ہے اس کا، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آزادی، اس کی قوم کو ملی ہوئی آزادی فرعون سے، اس سے تعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے موافقت میں اور مطابقت میں یہ روزہ رکھا ہے. ناظرین ہمارا یہ آج کا پروگرام تھا، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے اس مہینے کی جو بدعات ہیں اس کے بارے میں. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے. محدث میڈیا کو، یہ جو ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو آگے شیئر کیجئے، اور یہ دین کی اور اسلام کے پیغام کی نشر و اشاعت ہے. اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.